بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور انتہا فنا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بے وقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ روکا ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، گناہ کے عمل کو ترک کرنا اور اس گناہ کو دوبارہ تکرار نہ کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نادان لوگ
दौलत के लिए दिल का सुकून गंवा देते हैं और दानिशमंद दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अक्लमंद वो है जो अपनी जबान को गीबत से बचाए और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। अगर फतेह हासिल करना चाहते हो तो अपनी आवाज में नरम लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से भी ज्यादा है। कोई तुमसे रूठ जाए और वही तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे खर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। वो भलाई भलाई नहीं जिसका अंजाम जहन्नुम हो। वो बुराई बुराई नहीं है जिसकी आखिबत जन्नत हो। जन्नत के अलावा हर नेमत हकीर है और जहन्नुम से बच जाने के बाद हर मुसीबत आफियत है। हजरत अली से पूछा गया कि आपकी पसंद और दिल की चाहत क्या है? फरमाया, शदीद गर्मी का जमाना हो, लंबे लंबे दिन हो, शिद्दत की भूख हो, गजब की प्यास हो और मैं अल्लाह के लिए रोजे की हालत में हूँ। सुभान अल्लाह। जो इंसान किसी के एहसान का शुक्र गुजार नहीं है वो आइंदा जरूर उससे महरूम हो जाता है। जज़ाकल्लाह।